حسنہ کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمذی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، انہیں جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اسے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور علیحدہ صفت ہے، لہٰذا ان کے فوائد اور خاص بھی مختلف ہیں۔ تو معزز دوستو، ہم یہاں اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کا ورد انسانوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ 16واں صفاتی نام یا وہاب، یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 14 ہیں۔ یہ اسم مبارک وہب اور حبہ سے مشتق ہے اور اس کے معنی بخشنے اور عطا کرنے کے آتے ہیں۔ ایسی بخشش اور عطا کہ جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر کسی غرض سے عطا کرتے ہیں، اس لیے بجا طور پر صرف وہی حقیقتاً یا وہاب کہلانے کا حقدار ہے۔ اس اسم مبارک سے متصف ہونے کی صورت یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کو بندہ خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے درے خرچ کرے اور بغیر کسی مفاد اور لالچ کے اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب رزق عطا فرمائیں گے اور اسے کبھی کسی کا بھی محتاج نہ ہونے دیں گے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں، یہ چاشت کی نماز کا وقت تقریباً 9 یا 10 بجے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کی نماز کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھے، اور اگر اس عمل کی پابندی کسی نے 40 دن کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فقر و فاقے کو دور فرما دیں گے۔ مختصر مگر پر اثر عمل ہے، 40 دن میں اللہ رب العزت فقر و فاقے کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا عمل اکابرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد یا وہاب کا 300 مرتبہ ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر رزق کے دروازے کو کشادہ کر دیں گے اور اسے اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس سے سمیٹا نہ جائے گا۔ یہ بھی فجر کی نماز کے بعد صرف 300 مرتبہ یا وہاب کا ورد مختصر سا عمل ہے، یہ بھی بہت ہی پر اثر ہے، آپ اس کو بھی اپنے معمول میں شامل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کو کشادہ کر دیں گے اور اسے اتنا عطا کریں گے سمیٹا نہ جائے گا۔ اور تیسرا عمل ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نصف شب کے بعد یعنی آدھی رات کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر 300 مرتبہ یا وہاب پڑھے گا تو چند دنوں میں اس کی غربت رفع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر سورہ علق جو پارہ نمبر 30 میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آخری آیت ہے جو آیت سجدہ ہے، واسجد واقترب۔ اب آپ نے یہ سن لی اور میں نے پڑھ لی، یہ آپ پر بھی سجدہ واجب ہو گیا اور مجھ پر بھی، تو آپ بھی یہ آیت سننے کے بعد ایک مرتبہ سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔ تو یہ سورہ علق کی یہ آیت پڑھ کر پھر فوراً سجدے میں چلا جائے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہاب پڑھے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ طریقہ اس کا دوبارہ سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص دن میں 10 بجے وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو کر سورہ علق کی یہ آیت جو آپ کو بتائی پڑھ کر پھر فوراً سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا وہاب پڑھے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی مالی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اور اکابرین کا معمول تھا کہ جب انہیں کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آدھی رات کے بعد وضو کر کے 3 سجدے کرتے، پھر ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھا کرتے تھے، تو 3 روز کے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی ان کی حاجت پوری فرما دیتے تھے۔ تو آج بھی جو صاحب ایمان اپنے بزرگوں کی تقلید ایمان و یقین کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ نفع ہی پہنچائے گا۔ جناب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غریب آدمی اگر دن کو 10 بجے وضو کرے، پھر 4 رکعت نماز بنیت قضائے حاجت ادا کرے اور نماز سے فراغت کے بعد سجدے میں جائے اور 104 مرتبہ یا وہاب پڑھے تو ہر مہینے یہ 7 مرتبہ عمل کر لیا کرے تو چند ماہ کے اندر اس قدر رزق ملے گا کہ عقل خود حیران رہ جائے گی۔ اور منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات کی اور پروردگار عالم سے پوچھا کہ اے پروردگار تجھ سے کس وسیلہ سے مانگوں تاکہ میری ہر دعا قبول ہو۔ جواب ملا اس نام کا وسیلہ اختیار کر جس کے ذریعے مانگنے والے کو ہم بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ وہ کون سا نام ہے، تو اس پر حق تعالی نے اپنا نام یا وہاب بتایا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب یہ نام واضح ہوا تو آپ نے یا وہاب اس کا ورد اختیار کیا اور اس کی برکت سے آپ کو جن و انس کی بادشاہت عطا کی گئی۔ اور ایسے ہی اگر چاشت کے نفلوں کے آخری سجدے میں اس اسم مبارک یا وہاب کو 14 مرتبہ پڑھے تو غنا، قبولیت اور ہیبت و بزرگی پیدا ہوگی۔ اور آخری عمل بتا کے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ یا وہاب کو دعا کے بعد اگر کوئی شخص اس کا ورد کرے تو اس کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ کسی کے چنگل میں پھنسا شخص باہر نکل آئے، کم آمدنی کے سبب گزر بسر مشکل سے ہوتی ہو تو مسلسل 7 راتوں تک 2 رکعت نماز نفل کی ادائیگی کے بعد 1000 مرتبہ یا وہاب پڑھنے سے تنگدستی دور ہو جائے گی اور مشکلات سے نجات ملے گی۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یا وہاب ایسا اسم ہے جو رزق کی تنگیوں کو، روزگار کی بندشوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے رزق کے خزانے آپ پر کھول دیتے ہیں۔ آپ کو جو اعمال بتائے آپ ان میں سے کوئی سے بھی طریقے کو اپنا کر یا وہاب کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ رزق کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اللہ رب العزت بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔